اللہ الرحمن الرحیم حمد مبدٍ انطق الموجودات بآیات وجوب وجودہ. چلو صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ خلاصہ پڑھا تھا کہ بے شک ابہا درر جو پروئے گئے ہیں بیان کے پوروں کے ساتھ، اور اظہر ظاہر جو بکھیرے گئے ہیں ذہنوں کی آستینوں میں، وہ کیا چیز ہے؟ وہ مبدع کی حمد ہے. وہ یعنی سب سے افضل کلام جو ہے وہ کیا ہے؟ مبدع کی، وہ اللہ کی حمد ہے. جی سمجھے ہی؟ اب یہ سمجھو ذرا، حمد و مبدعن، حمد و مبدعن. صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمد و مبدعن یہ مرفوع ہے. یہ کیوں مرفوع ہے؟ یہ انا کی خبر ہے. انا کی ابہا اسم ہے اور یہ اس کی خبر ہے. اچھا، تو یہاں جو ابہا ہے نا، مسند الیہ کی جو تقدیم ہے یہاں، کس کی؟ یہ بلاغت کے نقطے ہیں. وہ خبر کی تشویق کے لیے ہے کہ وہ افضل چیز کیا ہے، وہ ابہا درر اور اظہر ظاہر وہ کیا چیز ہے. تو اس سے شوق پیدا ہوا، تو پھر وہ خبر ذکر کی کہ وہ حمد مبدع ہے. وہ حمد مبدع کی وہ حمد ہے. جی سنے ہی؟ اور مبدع کے نیچے لکھا ہے اسم فاعل بمعنی نو پیدا کنندہ ہے. اچھا، کہ یعنی نیا پیدا کرنے والا، یعنی بغیر مثال کے، بغیر مادے کے پیدا کرنے والا. تو یہ اللہ کی صفت ہے، بغیر مادے اور بغیر مثال کے پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اچھا جی، تو یہ شوق پیدا کرانے کے لیے، تاکہ متمکن ہو جائے خبر ذہنوں میں خبر کے ورود کے بعد. مسئلہ یہ جائز نہیں ہے کہ حمد و مبدع ان کو انا کا اسم بنا دیں مؤخر، اور ابہا درر ان کو کیا بنا دیں؟ خبر مقدم بنا دیں. یہ جائز نہیں ہے کہ حمد و مبدع ان کو انا کا مؤخر، ابہا کو خبر مقدم بنا دیں. جی بھئی اللہ فرض تجویز تاخیر اسم ہا. یہ کیوں جائز نہیں ہے؟ یہ اس لیے کہ وہ دونوں تخصیص میں برابر ہے. تخصیص میں کیونکہ حمد جو ہے یہ مضاف ہے مبدع کی طرف، جو نکرہ مخصص ہو گیا ہے جملہ فعلیہ کی وجہ سے جمل میں ہے. اسی طرح ابہا بھی ہے، اور یہ بات ثابت ہے کہ متقدم دونوں میں سے متعین ہوتا ہے اسناد کے لیے، کہ جب اسم خبر دونوں برابر ہونا تو پھر جو پہلے ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے، دوسرا خبر ہوتا ہے. اگر خبر نکرہ ہو اسم معروف، اگر جو مقدم ہے وہ نکرہ ہے ما بعد معرف ہے، تو پھر تو یہ ہو سکتا ہے کہ ما بعد والا اسم ہے چونکہ معرف ہے، اور یہ جو مقدم ہے نکرہ یہ خبر ہے. جب دونوں برابر ہوں تو جو پہلا ہوتا ہے وہ متعین ہوتا ہے. نام میں یہ مسئلے گزرے ہیں، متعین ہوتا ہے کہ یہ اسم ہے. جی قذافی. اچھا جی، مسئلہ حمدن کیا؟ والحمد، حمد کیا ہے؟ وصف اللسان بالجمیل الاختیاری علی قصد تعظیم ظاہری والباطنی. صفت کے مقابلہ میں ہو، یعنی برابر ہے کہ وہ صفت نعمت کے مقابلہ میں ہو یا نعمت کے مقابلہ میں نہ ہو. زبان سے کسی کی خوبی بیان کرنی اس طرح کہ ظاہراً باطناً اس کی تعظیم کا قصد کرتے ہوئے، ظاہراً باطناً تعظیم کا قصد کرتے ہوئے کسی کی
زبان سے خوبی بیان، جمیل اختیاری بیان کرنا برابر ہے کہ اس دوسرے کی طرف سے تجھے نعمت ملی ہو یا نعمت نہ ملی ہو. بات سمجھیے. تو یہاں سے آپ کو سمجھ آ گئی کہ حمد جو ہے یہ جہاں سے صادر ہوتی ہے وہ خاص ہے. کون؟ زبان. جی. اور جس پر حمد ہوتی ہے وہ عام ہے، نعمت ہو یا نعمت نہ ہو. نعمت ہو تو سمجھ آ رہی ہوں کہ حمد جو ہے یہ کیا ہے بھئی؟ حمد مورد کے اعتبار سے خاص ہے. مورد جہاں سے وارد ہے وہ کیا ہے؟ زبان ہے. اور حمد جو ہے وہ مترتب علیہ کے اعتبار سے عام ہے. جس پر حمد جس کے مقابلہ میں ہوگی وہ عام ہے، نعمت ہو یا نعمت نہ ہو. شاباش. توجہ کری. باقی مراد یہاں حمد سے ہے محمود بے. کیا؟ محمود بے. اور جن لفظوں کے ساتھ حمد کی جاتی ہے اس کو محمود بے کہتے ہیں. اور محمود علیہ جس نعمت پر حمد کی جائے، جس نعمت پر حمد کی جائے. اور حمد کرنے والا حامد، اور جس کی حمد ہے وہ محمود ہے. تو چار ہے: حامد، حامد، محمود، محمود بھی اور محمود علیہ. محمود علیہ. سمجھے ہی؟ تو میری مراد الفاظ یعنی محمود بے کون ہے؟ الفاظ جو دلالت کرتے ہیں کن پر؟ اوصاف جمیلہ جو مسند ہوتے ہیں کدھر؟ موصوف کی طرف، لیکن تعظیم کی قصد پر. تعظیم کے تاکہ صحیح ہو جائے حمل اس کا کس کا پر؟ ابہا درر پر. یہ معنی کریں گے جی کہ الفاظ مراد ہیں، کیونکہ کہا نا ابہا درر، تو وہ الفاظ ہیں. تو یہ الفاظ مراد لیں گے جی تاکہ وہ مبتدا خبر کا آپس میں حمل ٹھیک ہو سکے. وہ ابہا اسم ہے نا، کہ ابہا اسم ہے، اور یہ درر جو ہے نا کیا نام ہے حمدو، یہ اس کی خبر ہے. تو خبر کا مبتدا پر حمل ہوتا ہے تو معنی مطابقت ہوگی تو تب حمل ہوگا جی. تو لہذا اس سے مراد کیا ہے؟ الفاظ مراد ہیں. کیا ہیں؟ الفاظ. جی توجہ کریں، کیونکہ مراد درر سے کیا ہے پیچھے پڑے؟ کلمات ہے. تو لہذا پھر یہاں سے بھی مراد کلمات ہی لیں گے تب عمل ہوگا جی. اور نہیں صحیح حمل کرنا حمد کو معنی یہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ معنی مصدری جو ہوتا ہے اس کا حمل یا تو اپنے افراد پر ہوتا ہے یا اپنے مرادف پر ہوتا ہے. اور کلمات جو ہیں نہ وہ حمد کے معنی مصدری کے فرد ہے تو نہ اس کا مرادف ہے جی. آگے سمجھ. آگے ہے مبدے. کیا ہے؟ تو یہاں حمد سے مراد کیا ہے؟ محمود بے، یعنی وہ الفاظ جن کے ذریعے تعریف ہوتی ہے. مبدے اسم فاعل ہے، ابدا سے مشتق ہے. ابدا کیا ہوتا ہے؟ یہ لغتاً شے کا موجود کرنا بغیر مثال سابق علیہ کے، کہ شے کو عدم سے وجود میں لانا لیکن اس کی پہلے مثال کوئی نہ ہو. اس کی پہلے جیسے آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا وجود میں لانا، کیونکہ اس شکل پر پہلے کوئی مخلوق نہیں تھی. اس لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. سنیں تو یہ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ مبدے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شے کو عدم سے وجود میں لاتے ہیں جس کی پہلے مثال نہیں ہوتی. اچھا جی. اصطلاحاً ابدا کیا ہے؟ اصطلاحاً اصطلاح یہ تو لغوی معنی ہے کس کا؟ ابدا کا یار مصدر کا معنی. اصطلاحاً ایجاد الشیء بغیر مادۃ، شے کو عدم سے وجود میں لانا بغیر برابر ہے کہ وہ مثال سابق پر ہو یا نہ ہو. یہ اصطلاحی معنی اس کا عام ہے کس کا؟ ابدا کا. جیسا کہ عقل اول کا عدم سے وجود میں لانا، وہ جو فلسفی کہتے ہیں جی، اور نفس ناطقہ انسانیہ کا پیدا کرنا جی. تو نفس ناطقہ انسانیہ جو ہیں وہ یہ انسان دے وچ ہی ہے جی. یہ وہ فلسفیوں کے مطابق کہہ رہے ہیں جی، عقل اول اور بھی ان کا اللہ نے ان کو پیدا کیا. سمجھے ہی ایشا بس. اچھا جی.
خاص کی گئی ہے حمد کی اضافت کس کے ساتھ؟ مبدے کے ساتھ، کہ حمد و مبدئن، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی صفتیں اور بھی ہیں، تو خاص کی گئی ہے حمد کس کے ساتھ؟ مبدے کے ساتھ، کیونکہ مفہوماً ان دونوں میں مناسبت ہے۔ کس میں؟ حمد میں اور مبدے میں۔ کس طرح؟ من حیث عمومہما و شمولہما، کہ حمد کے اندر یہ ہے کہ حمد نعمت کے مقابلے میں بھی ہوتی ہے اور بغیر نعمت کے بھی ہوتی ہے۔ سنیں جی، اس لیے کہ ابداع وہ ایجاد ہے، عام ازیں کہ وہ ایجاد ہو، نعمت کا ایجاد ہو یا نعمت کے، تو دونوں میں نعمت اور غیر نعمت کو دخل ہے، مناسبت ہے، اس لیے حمد کی اضافت کدھر کی؟ سمجھ گئے ہیں؟ علاوہ ازیں علا انہو کہ اکتفا فی ذکر الحمد مع المبدئ، دوسری وجہ یہ ہے کہ تابع داری کی ہے شارع نے حمد کا ذکر کرنا مبدئ کے ساتھ مصنف کے قول، وہ آگے متن آ رہا ہے اور شمسیہ کا متن آگے آ رہا ہے، وہاں یہ لفظ ہے الحمدللہ الذی ابدع نظام الوجود، وہاں جو کہ حمد جو ہے نا الحمدللہ الذی ابدع ہے جی، تو اس مناسبت سے کہہ دیا کیا حمد و مبدعین، سمجھے ہی، اس لیے بھی جی۔ پھر یہ فقرہ جو ہے نا حمد و مبدع، یہ پورا وحدہ یہ مرتبط ہے فقرہ اولا کے ساتھ، یعنی انا کے اسم سے، میری مراد ابہا درر جی مستند الیہا، جب تو یہ بات جان چکا ہے کہ مراد درر سے کلمات، تو لہٰذا حمد بھی مختص ہوگی کس کے ساتھ؟ الفاظ کے ساتھ جی، یعنی اللہ کی حمد کے جو الفاظ ہیں یہ ابہا درر ہیں، کیا ہیں؟ اظہار ظاہر ہیں، یعنی سب سے اچھے جو کلمات ہیں وہ کون سے ہیں؟ جو اللہ کی حمد کے ہوتے ہیں، حمد کے ہوتے ہیں، سمجھے ہی؟ اگے جی انتا کا، کہ وہ مبدع جس نے نطق عطا فرمایا موجودات کو اپنے وجود کے وجوب کی آیات کے ساتھ، وہ مبدع جس نے نطق عطا فرمایا موجودات کو اپنے وجود کے وجوب کی آیات کے ساتھ جی، کہ بھئی موجودات جو ہیں وہ سارے بول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے جی۔ اب یہ سمجھ کس طرح، توجہ کریں، قول انتا کا دیکھ رہے ہیں، یہ صفت ہے مبدع کی جی، کون؟ اور انتا کا یہ ماضی معلوم کا صیغہ ہے انطاق سے، انطاق کا معنی کیا ہے؟ جعل الشیء ذا نطق، کسی شے کو نطق والا بنانا، کسی شے کو نطق والا بنانا، توجہ کریں، مسئلہ، اور موجودات سے مراد ہیں مجردات، افلاک، اور وہ جو ان میں ہیں، اور زمین، اور وہ جو زمین پر ہیں، یہ سارے کیا ہیں؟ موجودات ہیں جی۔ اور آگے ہے آیات، آیات سے مراد ہیں علامتیں اور دلائل، سنیں جی۔ اور وجوب و وجود ہی جو ہے نا، یہ دراصل وجود ہو واجب، یہ جو جملہ اسمیہ خبریہ ہے اس کا مضمون جملہ ہے، وجوب ہو وجود ہی، ہاں وجوب ہو واجب کی، وجود ہو واجب، کہ اس کا وجود واجب ہے، یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے، اس جملے کا یہ مضمون ہے کیا؟ وجوب وجود ہی، کیونکہ وہ ہوتا ہے نا کہ خبر کی مصدر نکال کر مبتدا کی طرف اضافت کر دیں تو یہ مضمون جملہ ہوتا ہے جی۔ اور یہ وجوب کیا ہوتا ہے؟ وہ وجوب ضرورت و ثبوت الوجود للشیء، شے کے لیے وجود کا ثبوت ضروری ہو، شے کے لیے
वजूद का सबूत ज़रूरी हो। मतलब क्या है, आनी इस्तिहालत इनफिका किया नो, शय से वजूद का मुनफक होना मुहाल हो। ये आम माना कर रहे हैं कि वजूब का माना क्या है कि शय से वजूद का मुनफक होना मुहाल हो। अच्छा तवज्जो करें, आयात की जो इजाफत है वो बेआयात वजूब के, ये इजाफत है मिन कबील इजाफत शैला मदलूल ही, क्योंकि आयात दाल है और अल्लाह ताला का वाजिबुल वजूद होना मदलूल है, समझे। तो ये इजाफत है किससे कि शय की किधर अपने मदलूल की तरफ, यानी अलामात, ये आयात से मुराद क्या है, अलामात और दलाइल पर पढ़े ही, अलामात और दलाइल दाला हैं इस बात पर कि अल्लाह ताला की ज़ात वाजिबुल वजूद है, और वो जो अल्लाह के माँ सिवा हैं सारी कायनात वो क्या है, मुमकिन है। मुमकिन है। बस मसला तवज्जो करें जी। ये जो अल्लाह ने मौजूदात को नुतक दिया है कि वो सारे बोल रहे हैं, नुतक दिया है अल्लाह के वजूद के वजूब की कि किसका, अलामात और दलाइल का, इस नुतक से क्या मुराद है, इस नुतक से तवज्जो करिए। फिर नुतक जायज़ है कि मुराद नुतक से नुतक मजाजी हो, यानी नुतक बेलिसानिल हाल, नुतक बेलिसानिल हाल, और वो क्या है, लिसान शय का दलालत करना कि शय को देखकर एक चीज़ और समझ आ जाए, ये होता है नुतक बेलिसानिल। और पस अब मुराद होगा, पस मुराद अलामात से, जब नुतक से मुराद क्या है, नुतक बेलिसानिल हाल, तो आगे जो आयात है इससे मुराद अलामात है। इस वक्त महज वो क्या है, मौजूदात का हमारा मुमकिन होना, हमारा हादिस होना, हमारा किसी ज़ात की तरफ मोहताज होना, ये गोया हम बोल रहे हैं कि हमारा खालिक व मालिक है और वो वाजिबुल वजूद है जी, तो समझे ही। यानी इस एतबार से कि नुतक बिलसानिल हाल ये क्या है, दलालत करनी है। तो अब जो आगे है आयात यानी अलामात, इससे मुराद क्या होगा, मौजूदात का मुमकिन होना, हादिस होना और मोहताज होना जी। और अब जो बा है ना बे आयातन में, ये बमाना अला है जी, बमाना, और अब माना इस वक्त क्या बनेगा कि अल्लाह ने बनाया मौजूदात को दलालत करने वाला बे किस पर, इम्कान पर और हुदूस पर और एहतियाज पर। और ये चीज़ दलालत करती है जब ये सारे मौजूदात मुमकिन हैं, हादिस हैं, मोहताज हैं, तो ये बात दलालत करती है अल्लाह ताला के वजूद के, जैसा कि साबित है कुतुब कलामिया के अंदर कि वो ये मसला शरह कैद में अब शुरू होगा आगे, समझे ही। ये यहाँ से बात शुरू करेंगे कि मुमकिन की दोनों जानबें बराबर होती हैं, मुमकिन का अदम और वजूद क्या होता है, तो जब बराबर हो तो तरजीह के लिए मुरज्जे चाहिए। अगर मुरज्जे मुमकिन है तो फिर उसको भी दोनों जानबें बराबर हैं, फिर उसके लिए मुरज्जे चाहिए। तो इस तरह तसलसल चलाएंगे, कहेंगे आखिर जाकर मानना पड़ेगा जो मुरज्जे है वो मुमकिन नहीं है, वाजिब है जी। तो इस तरह अगली दलील चलाएंगे जी शरह कैद के अंदर जी। अच्छा तो समझ रहे हैं एक, और ये बात दलालत करती है पस इस वक्त होगा मफूल सानी नुतक का महजूफ जी, ओह जी जी, और उस वक्त मफूल सानी महजूफ है और माना के ना अस्तगफिरुल्लाह, या ये बा किसके लिए है, भूल गया, या ये पहले क्या बनाया था बा, ये बा सबबियत की है, तो फिर मफूल सानी जो है ना नुतक का वो महजूफ होगा। अब माना ये होगा कि बनाया अल्लाह ताला ने मौजूदात को दलालत करने वाला अल्लाह ताला की वहदानियत पर और अल्लाह ताला के जामिल सिफ़ातिल कमालिया पर बसबब अलामतों के, जो अलामतें दलालत करती हैं अल्लाह के वजूद के वजूब पर, और वो क्या अलामतें हैं, जैसे कभी गुजरा है जी, सुने एक। अब दूसरा मसला, दूसरी सूरत, ये तो था नुतक कौन सा, नुतक मजाजी, नुतक बिलसानिल बिलसानिल हाल।
اور جائز ہے کہ مراد نطق سے نطق حقیقی ظاہری ہو اور باطنی ہو. نطق حقیقی ظاہری اور باطنی ہو. میری مراد تکلم یہ نطق ظاہری ہے، ادراک یہ نطق باطنی. یہ بھی مراد ہو سکتا ہے. اور اب مراد علامات سے دلائل ہوں گے اور اک یہ سا برہانیہ کے مادے ہوں گے اور اک یہ سا خطابیہ کے مادے ہوں گے اور باب آیات ان میں یا صلے کی ہوگی. تو اب منطق بے اور مدرک وہ کیا ہوں گی؟ آیات ہوں گی. معنی ہوگا بنایا اللہ تعالیٰ نے موجودات کو نطق کرنے والا دلائل کے ساتھ، ایسے دلائل جو دالہ ہیں اللہ کے وجود کے وجوب پر، شابہ، یا وہ مدرکہ ہیں اس کے لیے. تو دونوں معنی ہو گئے، یا وہ خطاب بول رہے ہیں یا مدرکہ ہیں. تو وہ مدرک کون ہے؟ یا نا یا با کیا بنے گی سببیت کے اس صورت میں؟ اس وقت ہوگا مفعول ثانی محذوف جیسا گزر گیا. اب معنی کیا بنے گا کہ بنایا اللہ تعالیٰ نے موجودات کو نطق کرنے والا یا ادراک کرنے والا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کا جامع ہونا صفات کمالیہ کے ساتھ، بس باب دلائل کے، جو دلائل دالہ ہیں کس پر؟ اللہ کے واجب الوجود ہونے پر. ایشا بس جی. اگر تو سوال کرے مسئلہ، اگر تو سوال کرے کہ کیسے حمل کیا جائے گا نطق کو نطق کے معنی حقیقی پر، معنی حقیقی پر، وہ معنی جو نا نطق پہلا معنی کون سا؟ نطق نطق مجازی، وہ تو ٹھیک ہے بلسان الحال، وہ تو سب کے اندر موجود ہے، تیرے اندر بھی موجود ہے، ڈنگر میں بھی موجود ہے، پلر میں بھی موجود ہے کہ ہر چیز بتا رہی ہے کہ یہ حادث ہے اور یہ محتاج ہے اور یہ موجود ہے، لہذا اس کا کوئی موجد ہے اور وہ واجب الوجود ہے. یہ سب کے اندر موجود ہے. لیکن یہ جو نطق ظاہری ہے زبان سے بولنا، تو یہ جو نطق ہے یہ تو سب کے اندر تو نہیں ہے، کیونکہ موجودات میں سے وہ بھی ہیں سو جو ذوی العقول نہیں ہیں، جو بالکل نہیں ہے، یا وہ بھی ہیں جو غیر ذی روح ہیں، پتھر ہیں. ان میں نطق کیسے ہوا؟ تو اس کا جواب کہ میں کہتا ہوں کہ محض وارد ہے یہ اشکال صرف ظاہر الحال پر، ظاہر کو دیکھ کر. حقیقت جو ہے نا وہ اس کے خلاف پر دلالت کرتی ہے. ہر چیز کو اللہ نے زبان دی ہوئی ہے، وہ اس کی تسبیح کرتی ہے، وہ آیتیں پیش کر رہے ہیں. کیا نہیں دیکھا تو نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کی طرف، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یسبح بحمدہ، یہ پچھو من شیء الا یسبح بحمدہ، ہر شے تسبیح کرتی اللہ کی، لیکن نہیں سمجھ سکتے تم ان کی تسبیح کو. تو لہٰذا ان کے بھئی اللہ تعالیٰ جو ہمیں زبان دے سکتا ہے پتھر کو نہیں دے سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مکہ شریف میں اس پتھر کو جانتا ہوں کہ جب میں اس کے پاس سے گزرتا تھا مجھ پر وہ سلام پڑھتا تھا. حدیث صحیح ہے، مجھ پر وہ. اب اگر وہاں وہ زبان حال مراد ہو تو زبان حال سے تو سارے پتھر سلام پڑھتے ہیں. تو بول کر جو پتھر سلام پڑھتے تھے وہ زبان اللہ نے دی تو وہ بولتا تھا جی. اور دوسرا وَإِلَىٰ قَوْلِ تعالیٰ، یہ نہیں دیکھا تو انہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ. ان لوگوں پیچھے پڑھو نا سورہ فصلت میں کہ انسان پوچھے گا تم باتیں کیسے کر رہے ہو میرا چمڑا شمڑا، تو وہ کہیں گے ہمیں نطق کی طاقت دی ہے اللہ نے، وہ اللہ جس نے نطق کرایا ہر شے سے. اور شاہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون. یہ ساری چیزیں قیامت کو جہاں بیٹھے ہیں کچھ کیا گواہی دیں گے. یہ جن جگہوں پر سجدے کی ہیں جگہیں گواہی دیں گی. گواہی کس طرح دیں گی؟ بولیں گی تو گواہی دیں گی. تو اللہ تعالیٰ قادر ہے جی، سمجھے ہی. تو یہ ظاہر حال پر ہے کہ بعض چیزیں وہ ہیں جو بولتی نہیں ہیں، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ ہر کے اندر اللہ نے قوت رکھی ہے گویائی، لیکن وہ بعض کی سمجھتے ہیں بعض کی نہیں سمجھتے جی. اور سمجھ گئے ہیں؟ چلو جی. وہ مبدے یا صرف نا ایسا مبدے جس نے قوت گویائی عطا فرمائی موجودات کو اپنے وجود کے وجوب کی آیات کے ساتھ، اپنے وجود کے وجود کی
آیات کے ساتھ شاباش جی ایسا مبدع جس نے قوت گویائی عطا کی موجودات کو اپنے وجود کے وجوب کی آیات کے ساتھ